حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد معاویہ صاحب یہی فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شان اور مقام اور عظمت اور درجہ رتبہ نصیب فرمایا کہ انبیاء تو بعد سارے انسانہ جو افضل وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کا لقب صدیق اور عتیق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے رفیق ہے۔ جدو سارا مکہ دوڑ گیا، انکار کر گیا، سب تو پہلے جس نے اقرار کی تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اس بات پہ آپ کا قبیلہ خلاف، آپ کا خاندان خلاف، آپ کے والد خلاف کہ تو کیوں کلمہ پڑھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی دی پرواہ نہیں کی تھی۔ ہر جگہ نبی علیہ السلام کا ساتھ نبھایا، ہر جگہ نبی علیہ السلام دے ساتھ چلے۔ غار ہے، ہجرت ہے، احد ہے، بدر ہے، حنین ہے، خیبر ہے، تبوک ہے، حضر ہے، سفر ہے، اور آج اگر مزار ہے تو صدیق نال۔ نبی علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا صحابہ کرام نو کہ دنیا دے اندر رہندے ہوئے میں نو تین چیزاں بہت پسند ہے۔ پہلا فرمایا میں نبی نو خوشبو بہت پسند ہے۔ دوسرا فرمایا میں نبی نو نماز بڑی پسند ہے۔ تیسرا فرمایا وہ عورت جڑی خالق دا بھی حق ادا کرے تے خامد دا بھی حق ادا کرے، خالق نو سجدے نہ راضی کرے اور خامد نو خدمت نہ راضی کرے۔ تو نبی علیہ السلام تشریف رکھی، قام ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تانوں تین چیزاں نال محبت ہے، مینوں بھی تین چیزاں نال محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تینوں کی پسند؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اے پسند ہے چہرہ تہاڈا ہوے نظر میری ہو۔ سبحان اللہ۔ دوسرا مینوں اے پسند ہے گھر تہاڈا ہوے بیٹی میری ہوے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا پسند مال میرا ہوے، حکم تہاڈا ہوے، تہاڈے حکم تے میں سارا مال قربان کر دیواں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے تین گلاں زندگی دے اندر نصیب فرما دتیاں۔ غار کھائی، ہجرت دی رات آئی، نبی علیہ السلام دے نال کوئی نہیں ہے، کملی والے دے نال صدیق ہے، حضرت ابو بکر نال ہے۔ غار آ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر 3 میل دا سفر کرنا ہے، آج سواری کوئی نہیں تو کس طرح جاواں گے؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، اگر سواری نہیں تو میں حاضر ہوں، میرے کندھے حاضر ہیں، میرے تے سوار ہو، میں اٹھاواں گا، میں پہنچاواں گا، میں چڑھاں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق دے کندھیاں دے سوار ہو گئے تو اس واسطے کوئی کہندا ہے کہ اٹھاواں گو جھک کے سواری بن جاوندا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سردی تو ہے لیکن ان کا علاج تو میرے کو ہے کوئی نہیں، سردی کا
اس بات میرے دوستو بھائیو کیا شان ہے ابو بکر صدیق دا، کیا مقام ہے حضرت ابو بکر دا کہ اٹھا وانگو جھک کے سواری بن جامدا، پڑھدا درود نالے موڈیاں تے چامدا، پیراں وچوں پتھراں تے رات پئی ہے وجدی، خوش ہو کے آکے سوار وکرا سبحان اللہ۔ سلام نے اٹھایا پہنچایا غار دے دروازے تھے، یا رسول اللہ سلم تشریف رکھو میں ذرا غار نو صاف کر لوا۔ غار دے اندر گئے، آپ دے کول چادر ہے، پہلے غار نو صاف کیتا ہے، ان اندر سوراخ ہے، پھر کپڑا پھاڑ پھاڑ دے سوراخاں نو بند کیتا، سارے غار دے سوراخ بند ہو گئے، کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ بچ گیا، اوتے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پیر رکھ دیتا ہے، ایڈی ٹکا دیتی ہے، دامن پھیلا دیتا ہے، آج کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آؤ، غار بھی تیار ہے، یار بھی تیار ہے، نالے توڑا بسترہ بھی تیار ہے۔ نبی علیہ السلام اندر تشریف لائے، آپ نے فرمایا ابو بکر تو تین باتاں کر گیا ہے، ایک نا غار تیار ہے، غار بھی ہے، تو یار بھی تیار ہے، بسترہ کہاں؟ یا رسول اللہ موقع دے مطابق میری جھولی ہے، میری گود ہے، توڑا بسترہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا اور اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق دی گود کے اندر رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ اور چہرہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق نے کر لیا، او چہرہ جنہوں اللہ کہندہ وَالضُّحَا، سبحان اللہ۔ محبوب چہرہ تیرا ہے، قرآن میں رائے، اس وقت تو چہرہ ابو بکر صدیق نے جڑا کہا سیا سلا چہرہ تو اڈا ہوئے تو نظر میری ہو، سبحان اللہ۔ چہرہ تو اڈا ہوئے دیکھا میری ہو، میں دیدار کرن والا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جنہ پر صغیر پاک کو ہندے اندر قرآن دا پہلا فارسی ترجمہ کیتا ہے، او فرما دینے ابو بکر دی جوڑی دے اندر گود دے اندر نبی علیہ السلام دا چہرہ اس طرح کھلا نظر آندا جس طرح رحم تے قرآن کھلا نظر آندا۔ سبحان اللہ۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر جماعت دے نبی علیہ السلام دے چہرہ مبارک دے تو کی کہنا ہے اے اللہ اگر یار نو سما دیتا ہی موقع بڑھا دیتا ہی پھر رات لمبی کر دے، سورج آئے نا رات جائے نا، میں محبوب دی زیارت کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ دقیقہ آئی رات وصل دی یا رب تے سورج چڑھن نہ دے وی واسطہ تینو ایسے ظلف مہیدہ اج رات مکن نہ دے وی۔ اے دعا کیتی ہے تے جتے پیر ٹکایا ہے ایڈی ٹکائی ہوئی ہے اسے کسی نے ہلایا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کون ہے میرے پیر نو ہلان والا؟ انہوں نے کہا واہ ابو بکر آج کون بن گیا؟ گھر میرا قبضہ تیرا، میرے گھر تے قبضہ کرتے، آج پوچھ دے ہو کون ہے؟ انتظار میں کرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جدو غار بیکار میں کرا انتظار، غار دے اندر اللہ دے حبیب آ گئے نال بہار آ گئے۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ مسلمانہ دا ساڑھا مسلمانہ دا عقیدہ ہے، ساڑھا عقیدہ عیسائیاں والا نہیں ہے، ساڑھا عقیدہ یہودیاں والا نہیں ہے، ساڑھا عقیدہ ہے کہ جہاں کملی والا ہوتے بہار سبحان اللہ۔ جتنے محبوبہ نے خزاں ختم ہو جاندی ہے، تاریکی مٹ جاندی ہے، ظلمت ختم ہو جاندی ہے، اوتے بہار آ جاندی۔ محبوب مکے چاہے بہار آ گئی، حضرت آمنہ دی گود چاہے بہار آ گئی، حضرت عبداللہ دی گھر چاہے بہار آ گئی۔ ایک شعر یاد آ گیا، شاد سنائی جاؤں کریں سبحان اللہ۔ میرا کہا لو تجھے جمعہ دی جلدی ہے، میں بھی جمعہ پڑھنا ہے، میں آدھا جمعہ چھوڑا ہے اور توڑے نال جمعہ جوڑا ہے، ہون میں دو بیان کرتے آدھا بیان لیٹ ہوئی، دو بیان کرتے آئے سوادے توجہ کرو۔ سنہ نبی آئے تھے کی آئی؟ بہار آ گئی، بہار آ گئی۔ بہار آئی تاں کو کہندہ ہے آمنہ لکھاں ہو بڑھ تینو مبارکہ سبحان اللہ۔ آمنہ لکھاں ہو بڑھ تینو مبارکہ تیرے گھر نبی دا امام آ گئے۔
سبحان اللہ دنیا دا اے ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دھرتی تے جو خیر الانام آ گیا اتنے سنا نبی آیا اندھیرے مک گئے بہار آ گئی اے ابو بکر غار بیکار میں کر انتظار غار دے اندر بہار آ گئی اور تو پہرے دار بڑھ گیا حضرت ابو بکر فرمایا تو ہے کون کتنی مدت ہو گئی ہے کتنا وقت ہو گیا انتظار کرتا پیا اس نے جواب دیتا آسان دے وچ میں اوپر گزاری تے جھلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندار تے آنیا جدو بہار آپ نے فرمایا ہے کون انہیں کہا میں سانپ ہوں حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے راستہ نہیں ملے گا انہیں کہا ابو بکر یاد رکھ اگر راستہ نہیں دے گا میرے کو ہتھیار ہے میرے کو ہتھیار ہے آپ نے فرمایا کی ہتھیار ہے انہیں کہا میرے کو ڈنگ مارن دا ہتھیار ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے کو سنے نبی دا پیار ہے سبحان اللہ تو ڈنگا سما پتہ چل جائے گا تیرے ڈنگ دے اندر زیادہ طاقت ہے یا میرے پیار دے اندر زیادہ صداقت ہے تو دیکھتا رہو ایدہ اج غار ہے میں ابو بکر روزانہ دعا کرنا غار ہوئے نارے یار ہوئے مڑکی ہوندہ ہے صدیق اکبر کہے یا رب سفر نت غار دا ہوئے اے پیر اپنا میں دشمن جب ڈگوا ماتا دل ٹھرتا ہے سبحان اللہ اے ساتھ جسم نبی میرے ساتھ ہے لہذا میرے دوستو بھائیو اس نے اپنی قوت لگا لے اپنی قوت آزما لے اور دو چیزیں سن ایک سی عشق ایک سی نفس نفس کہندہ ہے صدیق پیر ہٹا سونے نو جگا تے جگڑی بچا لیکن عشق کہندہ نہیں اس کہندہ نہیں صدیق پیر نو ہٹاوی نہ سونے نو جگاوی نہ لگی توڑ نبھاوی نہ ایسا در موت آئے تو آئے کیونکہ تیری گود اندر کملی والے موجود ہیں تینو کیا پریشانی انہیں نہ چیزاں نو تو روک لیا لیکن ایک آنکھ دا سوئے او نہیں رکھدا نہ تواڈے کولوں نہ میرے کولوں ایسا در تبو بکر دا آنسو بھی اتنا قیمتی ہے کہ محبوب دے چہرے تھے گرا محبوب نے ایک مبارک کھولی ابو بکر نو بیکھا آپ نے برائے بیٹے نو تکلیف ہوئے باپ کہندہ کی ہو گیا شگرد نو تکلیف ہوئے استاد کہندہ کی ہو گیا اگر مرید نو تکلیف ہے پیر پوچھ رہندہ کی ہو گیا اس وقت اللہ کہنے دے صدیق نو تکلیف ہے تے آمنہ دا لال کہندہ کی ہو گیا سبحان اللہ ابو بکر کی ہو گیا کھجوان سوا گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہے کہ روندہ بھی آئے ابا جی یاد آ گئے امی یاد آ گئی اولاد یاد آ گئی مال یاد آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساریاں چیزاں میں توڑی محبت تے قربان کرتا ہے میں نو باپ رہنا ایڈا پیار نہیں ہے میں نو والدہ ایڈا پیار نہیں اولاد ایڈی پیاری نہیں مال ایڈا پیار میں نو تو اپنی جان بھی ایڈی پیاری نہیں جسے تو سی پیار ہے اور ایمان مکمل ہی تھا ہوندہ بھائی کہاں مکمل ہوندہ ہے کہ اولاد ناڑو مال ناڑو حتیٰ کہ جان ناڑو بھی زیادہ محبت کملی والے ناڑا ہے پھر ایمان مکمل سانو جان نہیں ایڈی پیاری جتنا آمنہ دلال پیار سانو اولاد نہیں پیاری جتنے کملی والے پیارے سانو مال نہیں پیارا جتنے کملی والے اے سبق دیتا ہے صحابہ کرام نے اے سبق دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے جنہ تنوی منوی تھنوی سب کچھ قربان کرتے کملی والے دا ساتھ نہیں بات تن منت دھن اولاد واری حضور تو زندگی ساری دا ساتھ نبھایا صدیق سبحان اللہ میرے دوستو بھائیو ان دا نام محبت ہے ان دا نام پیار ہے ان دا نام عشق ہے اس نام اور دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے اگر ڈسا تو تسلی کہہ دیتی ہے حضور بولتے ہی نہیں حضور نے دسو تو صحیح نبی علیہ السلام نے تسلی دیتی ابو بکر پریشان نہ ہو میں طبیب بھی کوڑا حکیم بھی کوڑا سبحان اللہ اپنا پیر میں نو دکھا اور محبوب نے لوگ نکالا ابو بکر دی ایڈی تے لگایا ابو بکر کہنے رہے سرادہ جس طرح سانپ نے ڈسا ہی نہیں
زہر بھی ختم، درد بھی ختم، تکلیف بھی ختم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دا شان ہے. بتاؤ آپ دا کیا مقام. اگلی بات یہ تو سانپ نے ڈسا تو تکلیف ہے. او جڑے ساری رات کھڑے رہ سن مکے دے مشرکین، جدو او آئے حضرت ابو بکر دیکھ لیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دے بعد اپا جنہ دی وجہ نہ چھپتے بیٹھے ہیں وہ دا غار دے دروازے تے پہنچ گیا. اگے آگے تے کہاں جاواں گے؟ اور تسلی سانپ ڈسے تے کملی والا تسلی دیندا ہے. اگر انسانی دشمن آ جان تو پھر خود خدا تسلی دے. سبحان اللہ. اور اللہ فرمایا محبوب تو آکھا دی زبان نہ. ابو بکر صدیق نو تو آدھی زبان نہ کہے. کیا کہا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. سبحان اللہ. تیسرا تے کھولی صفت دو ہی ہے. ثانی اثنین دو ہی ہے. ایک محبوبہ تو ایک محبہ، ایک عاشقہ ایک معشوقہ، ایک طالب ہا ایک مطلوب ہا، ایک ابو بکر ہا ایک آمنہ دلال. سبحان اللہ. اللہ نے کہا محبوب تو آکھ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. کیا کھو اذ یقول لصاحبہ. سبحان اللہ. صحابیہ دا لفظ، ساتھی دا لفظ محبوب دی زبان جو خود اللہ نے کہلوایا اور حضرت ابو بکر صدیق دے بارے کہلوایا. محبوب تسی آپ کو یقول لصاحبہ لا تحزن، غم نہ کر، فکر نہ کر. کیوں؟ ان اللہ معنا، میں اللہ تواڈے ساتھ ہاں. سبحان اللہ. یہ مدنی مسجد ہے. مدنی مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے والے ذرا غور کرنا. اللہ نے کیا کہا ان اللہ معنا، میں تواڈے ساتھ ہاں، میں تواڈے نال ہاں. کینوں کہا؟ محبوب. بول دے نہیں. سیدنا ایتے جو جمعے پڑھے نے کوئی تو جواب دے. میں تواڈے ساتھ ہاں. اور اللہ نے ابو بکر نو علیحدہ نہیں کیتا. پہلے قرآن اٹھا کے دیکھ لو، مولانا کو پوچھ لو. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے تے نکلے سن تے وچ فرعون سی. اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ گھبراویں نہ، میں تیرے نال ماڑی، میں تیرے ساتھ قوم نو جدا کر دیتا. لیکن جب ابو بکر دا نمبر آیا اللہ نے ابو بکر نو جدا نہیں کیتا، صدیق اکبر نو علیحدہ نہیں کیتا، ابو بکر نو وکھرا نہیں کیتا، الگ نہیں کیتا. کہا محبوبہ جویں تیرے نال آ ایویں تیرے یار دے نال. سبحان اللہ. ان اللہ معنا، میں دونوں دے نال. غم نہ کریا ہے، فکر نہ کریا ہے. دسو جنوں رب آکھے غم نہ کر، انہوں پر کسی چیز دا غم ہے نہیں، انہوں کوئی فکر ہے. لہذا اے صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو بکر ہے، اے نبی دا یار ہے، پہلا یار ہے. نبی علیہ السلام فرمایا ابو بکر میرا غار دا بھی ساتھی ہے، فرمایا میری مزار دا بھی ساتھی ہے اور میری جنت دا بھی ساتھی. بس آخری بات ختم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو آنا بیڑا قبول فرمائے. کہو نا آمین. آمین. میرا خیال ہے تو مفتی محمد معاویہ صاحب چھوٹی دیتی رہتے ہیں. نہ سبحان اللہ کہلوان دن آدھا میں ٹھیک ہے بیٹھے نہ چھوڑ کرتے. لیکن میری عادت کچھ اور ہے، میں خود ہی بولنا دعا بھی بلانا. کیوں بھائی؟ استاد جڑا ہوندا نا وہ پہلے پڑھاندا ہے، موڑا دا دسو کیا کہا. میں ششم جماعت نو پڑھا رہا سا اردو. جب سبق ختم کیتا میں بچے کو سوال کیتا کہ بلا میں کی کہا ہے. ہن گل سی مثال طور تے مکلوڈ کہیں دی. بچہ آندا جی تس آکھا جی بنگلہ دیش وچ ہے ہوندا. مگر بیٹا تھوڑا جہا فاصلہ رکھا ہے. مکلوڈ کہندا ہے اے حال ہے مقتدیاں دا بھی. اسی پوچھنے ہیں کوئی گل اے جا کھڑو دے ڈاکا. بات نو سمجھا کرو. اصل بات ہے یہ ایویں نہیں شولا نوائی ہے خطابت جھاڑنا تقریر جھاڑنا. اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھنی اور سمجھا. بے شک بات سمجھی کرو. نہ میں تو پوچھ لے نہ تو پوچھ لے. یہ نہیں جدو سنن دا وقت آوے موڑا کہ ہن نہیں آ گئی. جیسا سبق پڑھایا جا رہا ہے اس تو بعد پوچھا جی اے گل
نہیں تو پھر جدو کل سوڑاون کا وقت آئے تھوڑا کہ انسان تک کل سمجھ ہی نہیں آئی ایسی بات نہیں بہار توجہ بس آخری بات میں کہہ رہا آج کی ہے 22 جماعت الثانی آج کی ہے 22 جماعت آج 22 جماعت الثانی ہے وفات کندی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہون ذرا آپ آدھے بھی دیکھئے ساڑھے پلے کچھ بھی نہیں عمل دے لحاظ نہ ٹھیک ہے دعویٰ ضرور ہو سی کہ میں خطیب ہاں میں آئی یا فلا فلا کچھ نہیں کیونکہ میرے سارے راز اللہ دے پاس سارے دی گلہ اللہ دے پاس لیکن حضرت ابو بکر صدیق کون ہے جنہوں سنا نبی آکے تیرے حسانہ دا بدلہ میں نہیں دے سکتا میرا خدا دے سکتا سبحان اللہ جنہوں اللہ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا جنہوں کا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون سبحان جنہاں دا شان اور سن نبی دا پہلا یار خلیفہ بلا فصل لیکن خدا دا ڈر کتنا اس کے باوجود اللہ دا ڈر کتنا جدو آپ دا وصال وفات ہو رہی ہے بیٹے نے بلایا عبدالرحمن جی ابا جی فرمایا 2 سال کچھ مہینے میں حکومت کیتی ہے خزانے چو پیسہ لیا ہے تنخواہ لئی ہے میں لیندہ نہیں سا لیکن حضرت عمر دے مشورے نال میں تنخواہ لیندہ رہیا سب تو پہلے میری وفات تو بعد وہ حساب کرتے پیسہ واپس خزانے جمع کرے اللہ تاکہ میں قوم دا پیسہ لیتے ابو بکر صدیق نہ جائے میرے ذمہ نہ ہوئے دعا فرمایا میں نے نئے کپڑا لیتے کفن نہیں دینا نیا کپڑا کسے مدینے دی یتیم کو پہنا دینا میں نے یہ کپڑا کفن دے دینا تیسرا فرمایا میرا جنازہ اٹھانا محبوب دے روزے دے حجرے دے قریب لے جانا آواز لا دینا کہ اللہ دے نبی تھوڑے یار دی میت حاضر ہے خود دروازہ کھلے دفن کر دینا نہ کھلے تو مڑ میں نے بجنت البقیع دفن کر اللہ وجہ کیا ہے اس ساری باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ دا ڈر ہے اللہ دا خوف ہے آج ساڑھے چل اللہ دا ڈر نہیں رب دا خوف ختم ہو گیا اللہ دا ڈر تا ملاوٹ دھوکہ بدیانتی جھوٹ فراڈ یہ سارے قوم دی ہڈا چ رچ بس گئے نہیں آئے گا نمازہ نہ نہیں تنازہ نہ نہیں نماز اللہ دا حق ہے اور ملاوٹ تے دھوکہ اے مخلوق دا حق ہے اللہ کہنا میں آدھا حق تو معاف کراں گا مخلوق دا حق معاف نہیں کراں گا اے نہیں کہ تو تہجد پڑھ نہیں اور تو جاتے حاجی صاحب جناب ترازو لائی بیٹھے غریب نہ لاؤ امیر نہ لاؤ اے تو میں جناب سود دا کاروبار کر لیا اور ہر سال عمرہ بھی ہوتا گیا اے تو سودی کاروبار ہر سال حج بھی ہوتا گیا اس طرح کام نہیں چلے گا یہی مسئلہ ہے ملک پاکستان دے اندر کہ جڑے بدیانتی لوٹ مار جھوٹ فرار ملاوٹ رشوت دھوکہ جب تک نہیں چھوڑا گے اللہ کا داری حالت تسی نہیں بدلو گے تو میں بھی نہیں بدلوں لہذا توبہ کریے جتنے کوئی ہے کہ اللہ سانو صحیح سلام تے دین تے قرآن تے عمل توفیق نصیب تو میں کہ ابو بکر صدیق کا جنازہ میت اٹھائی گئی جنازہ لے گئے ہو یا صلح ابو بکر دی میت حاضر ہے دروازہ کھل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ دروازہ کھل گیا یار نو یار نہ ملا دو یار نو یار نہ ملا دو بس شیر کے بیان ختم مولانا کوئی اور حکم ہے کوئی حکم ہے ماشاءاللہ اللہ سب دعانا کرو شاعر کی آندہ ہے شان صدیق فاروق دا کی دسا کی درب نے جنادہ ہے اچا نشان ساوے روزے دے وچ سبحان اللہ اللہ جڑے اچھے سبحان اللہ آکھ دیں انہوں ایسے سال مدینے لے سبحان اللہ جڑے ہولی آندھ انہوں اگلے سال لے سبحان اللہ ساوے روزے دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں او کملی والے دے یاران دے کم آ گئی سبحان اللہ شان ہے صدیق دا مقام ہے صدیق دا اے عزت ہے عظمت ہے ایتھے بھی ہے پرنتو بات بھی ہے کل قیامت نو بھی اللہ فرمائے گا صدیق تیرا حساب کوئی نہیں اللہ صدیق ہے اللہ تعالیٰ سانو بھی
آپ دے نقش قدم تے چلنا آمین وما علینا